الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة قلت كم بينهما قال قدر 50 أو 60 يعني آية رواه البخاري. معزز سامعین اور ناظرین، رمضان المبارک میں طلوع فجر کے بعد دوسرے دنوں کے مقابلے میں فجر کی نماز باجماعت اس لیے جلدی پڑھی جاتی ہے کیونکہ اس میں جماعت کی اکثریت کا احتمال زیادہ ہوتا ہے. لہذا رمضان المبارک میں اذان کے بعد فوراً ہی نماز فجر پڑھنا بہتر اور افضل ہے. فقہ حنفیہ کا مسئلہ تو یہ ہے کہ عام 11 مہینوں میں فجر کی نماز کو تاخیر کے ساتھ پڑھا کرے، جیسے کہ فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، کہ فجر کو روشن کر کے پڑھا کرو اس لیے کہ وہ اجر میں زیادہ بہتر ہے. اسی حدیث کی وجہ سے فقہاء کرام نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عام حالات میں فجر کی نماز کو تاخیر کے ساتھ پڑھا جائے. جتنا انسان فجر کو تاخیر کے ساتھ پڑھے گا اتنا احتمال یہ ہوتا ہے کہ جماعت کی کثرت ہو، اور مقصد یہ ہے کہ جماعت کی کثرت اس میں پائی جائے. اسی لیے عمومی حالات میں احناف کی مساجدوں میں فجر کی اذان سے لے کر نماز تک آدھے گھنٹے سے پون گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے، اذان سے لے کر نماز تک. لیکن جب رمضان المبارک آ جاتا ہے تو بہت ساری مساجد بلکہ اکثر یہی کرتے ہیں کہ اس فجر کی نماز کو اول وقت میں ادا کرتے ہیں. اس کے متعلق بھی روایات بہت ساری ہے، جیسے کہ میں نے ابتدا میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مروی ہے، وہ میں نے تلاوت کی. فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری تناول کی، پھر فجر کی نماز ادا فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے. راوی نے کہا کہ میں نے کہا سحری اور نماز کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 50-60 آیات کے برابر، یعنی بہت کم وقفہ، 15 منٹ 20 منٹ زیادہ سے زیادہ، بس اتنا ہی وقفہ تھا کہ اذان ہو گئی اور پھر جو ہے نماز کھڑی ہو گئی. اسی طرح ایک دوسری روایت ہے، حضرت قرہ بن حیان بن حارث رحمہ اللہ فرماتے ہیں تسحرنا مع علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فلما فرغ من السحور امر المؤذن فاقام الصلاة شرح معانی الآثار، کہ ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سحری کھائی، پھر سحری سے فارغ ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مؤذن کو حکم دیا اور پھر نماز پڑھی. اس سے میرے دوستو معلوم ہوا کہ رمضان المبارک میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سحری تناول فرمانے کے بعد، صبح صادق ہونے کے بعد جلد فجر کی نماز ادا فرمائی تھی. پس رمضان المبارک میں طلوع فجر اور انتہائی سحر کے بعد جلد از جلد فجر کی نماز پڑھ لینا زیادہ افضل اور بہتر ہے، مگر اتنا وقت ضرور دینا چاہے جس میں انسان سحری کھا کر بآسانی وضو اور فجر کی 2 سنتوں سے
فراغت حاصل کر لیں۔ اس لیے یہی وجہ ہے کہ ہم جو ہے رمضان المبارک میں فجر کی نماز کو جلدی اول وقت میں ادا کرتے ہیں، اور عمومی حالات میں یعنی عام 11 مہینوں میں فجر کی نماز کو تاخیر کے ساتھ پڑھتے ہیں، کیونکہ یہاں وجہ ہے کثرت جماعت، اور کثرت جماعت رمضان المبارک میں ابتدائی یا اول وقت میں ہوتی ہے، کیونکہ اگر رمضان میں بھی نماز کو تاخیر سے پڑھا جائے تو جو احتمال ہے جماعت کی کثرت کا وہ چھوٹ جائے، کیونکہ اس وقت لوگوں کو نیند کا ایک خمار ہوتا ہے، یا تو بہت سارے لوگ گھر میں ہی نماز پڑھیں گے بغیر جماعت کے، اور یہاں یہ بھی احتمال ہے کہ بہت سارے بغیر نماز پڑھے ہی سو جائیں گے، ان سے وہ فرض چھوٹ جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو، عام حالات میں فجر کی نماز کو تاخیر کے ساتھ پڑھنا یہ افضل ہے عند الاحناف، اور رمضان المبارک میں فجر کی نماز کو جلدی ادا کرنا، اول وقت میں ادا کرنا افضل اور بہتر ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔